اللہ، گاڈ، ایشور، دیوس، خدا یا ایل کیا ہے؟ یہی کائنات ہے جو آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اس کائنات کے علاوہ اور کوئی وجود کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کائنات ازل سے تھی، کائنات جو ہے یعنی کہ یہ کائنات کا نہ کوئی اول ہے نہ ہی کوئی آخر ہے اس کائنات کا۔ یہ کائنات خود ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور جو کچھ بھی آپ گاڈ سے، اللہ سے، ایشور سے، خدا سے منسوب کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا وہ کس کے بارے میں؟ وہ اسی کائنات کے بارے میں۔ یہ کائنات جو ہے یہ اپنی ضد برداشت نہیں کرتی۔ یہ کائنات جو ہے یہ اپنی ضد کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ یہ اس حد تک، اس وقت تک برداشت کرتی ہے جس حد تک، جس وقت تک یہ کائنات آپ کی اصلاح کر رہی ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن جب جس مخلوق میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی تو پھر کائنات اسے برداشت نہیں کرتی، مٹا دیتی ہے۔ یعنی وہی بات کہ اگر کوئی شے ہے خراب ہو گئی ہے تو آپ ظاہری بات ہے کب تک اسے صحیح کریں گے، کب تک صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، کب تک آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے اسی وقت تک کریں گے نا جب تک آپ کو امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ریپیئر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی اب یہ جو شے ہے اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، اب یہ کباڑ ہے، تو کیا اس کے باوجود آپ اس کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، وقت ضائع کریں گے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح یہ جو کائنات ہے، یہ جو نیچر ہے، نیچر کسی بھی جو وجود اس کی ضد بن جاتا ہے، جو اس کا اس کائنات کا نیچر کا جو شریک بنتا ہے، جو اس کی ضد بنتا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، نیچر اسے صرف اور صرف تب تک برداشت کرتی ہے جب تک اس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب اس میں اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو پھر فطرت، نیچر اسے صفحے سے مٹا دیتی ہے، انتہائی بھیانک طریقے سے، اذیتناک طریقے سے اس کو اگلے مراحل میں نیچر لے جاتی ہے۔ ہر مرحلے پر پھر اسے اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ کیوں سارا کچھ واضح کیا گیا؟ یہ واضح سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ نہ صرف یہ کائنات جو ہے یہی رب ہے، یہ اللہ ہے، یہی گاڈ ہے، ایشور ہے، دیوس ہے، بلکہ دیکھیں کہ یہ کائنات آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، کائنات کے ساتھ پنگے لیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب آپ نے غور و فکر کیا اس کائنات کے بارے میں تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات اتنی پیچیدہ ترین ہے کہ اگر کوئی رائی برابر بھی عمل بغیر مکمل علم کے کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خرابی ہوگی، کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ کوئی بھی ایسا عمل جو رائی برابر بھی نہ مکمل علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے یا بغیر حکمہ کے کیا جاتا ہے اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، اسے قبول نہیں کرتی، یعنی اس سے کائنات میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جو ایسا کرے گا وہ مجرم ہوگا، اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اسے اس انجام سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑے گا، جو اس کی سزا ہے اسے بھگتنی پڑے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ سزا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے سختی چاہتے ہیں، اپنے مشکل چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ سزا کا سامنا کر سکتے ہیں، اگر تو آپ مشکل چاہتے ہیں، اگر تو آپ سختی چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کائنات کے ساتھ شرک کریں، آپ اپنی منمانیاں کریں، بغیر علم کے جو ہے وہ عمل کریں، بغیر حکمہ کے عمل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو اگر ہم نے اس کو یعنی اپنی اصلاح نہ کی تو یہ کیا ہوگا، یہ تکلیف ارتقا کرے گی، آہستہ آہستہ بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ ہماری پوری زندگی ایک منٹ جو ہے وہ تکلیف سے بھرپور ہو جائے گا، آسانی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، تو کیا آپ اسے برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی برداشت کرنا ناممکن ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو کتب ہے یا اس وقت جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس وقت جو حق ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ یعنی حق یہ ہے کہ آپ جانیں، آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ یہ جانیں کہ آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا، کس مقصد کے لیے لایا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا۔ یعنی جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو وہی عمل کریں گے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیا یہ کل کا کل ہے؟ آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کے اپنے جسم کے حوالے سے مثال دے کر آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ آپ کا جسم دیکھیں، اس کا ایک ظاہر ہے، دوسرا باطن ہے۔ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کیا کل کا کل ہے؟ نہیں، اس کے برعکس باطن بھی ہے، چھپا ہوا۔ اب اگر صرف ظاہر کو سامنے رکھا جائے گا، ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، ظاہر کی بنیاد پر اقدامات کیے جائیں گے، ظاہر کی بنیاد پر آگے چلا جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر
آپ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ سورج کو لے لیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، کمان کے مانند سفر کرتے ہوئے ڈوب جاتا ہے. لیکن کیا حقیقت یہ ہے؟ آج ہر ایک کے اوپر واضح ہو گیا کہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. رات اور دن اس طرح نہیں ہو رہا. رات اور دن جو ہے وہ زمین اپنے ہی محور اور گھوم رہی ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج سفر کر رہا ہے. سورج زمین کے گرد سفر نہیں کر رہا. یہ حقیقت آج واضح ہوئی. جب تک یہ یعنی کہ یہ جو دوسرا جو چھپا ہوا پہلو ہے، جو پہلو آج سامنے ہے، جب تک پہلو سامنے نہیں آیا تو تب تک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تب تک جو سامنے تھا پہلو، کیا وہ حق تھا؟ یا جن لوگوں نے اسے حق سمجھا کیا وہ سچے تھے؟ بے شک اس دوران اس وقت وہ لوگوں کے نزدیک ان کی کتنی ہی عزت یا کتنی ویلیو کیوں نہ ہو، لوگوں نے کتنے بڑا سچا کیوں نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن آج وہ تمام کے تمام لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ آج وہ تمام کے تمام لوگ غلط ثابت ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے. اگر آپ ظاہر کے پیچھے پڑو گے تو آپ دھوکے کا شکار ہو جائے گا. ظاہر فتنہ ہے. آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو کانوں اور آنکھوں سے آپ وہی سن سکتے ہیں جو ظاہر ہے، وہی آواز سن سکتے ہیں جو ظاہر ہے، وہی دیکھ سکتے ہیں جو ظاہر ہے. جو باطن ہے نہ آپ اسے آپ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب باطن کا آپ سن اور دیکھ نہیں سکتے ان کانوں اور آنکھوں سے، تو آپ کوئی بھی اگر عمل کرتے ہیں تو کیا آپ کا عمل وہ ٹھیک ہوگا؟ جب آپ نے سنا نامکمل، دیکھا نامکمل، اس کو جب آپ نے پروسیس کیا، جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ نامکمل ہے، پرفیکٹ نہیں ہوگا. آپ جب اسے پریکٹیکل کریں گے تو وہ عمل ٹھیک ہوگا. اس سے آسمان و زمینوں میں جو ہے بہتری آئے گی یا پھر خرابی ہوگی. اس کو آپ ایک اور آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی کوئی شے خراب ہو جاتی ہے، کوئی شے، آپ کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ کیا کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں گے کہ جس کے پاس اس کے بارے میں مکمل علم نہ ہو؟ یا پھر کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس جو ہے وہ علم تو ہو لیکن اس علم کا استعمال نہ جانتا ہو؟ جی نہیں. یعنی آپ اپنی شے کو صرف اور صرف اسی کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس نہ صرف اس شے کے بارے میں مکمل علم ہو بلکہ اس کے پاس حکمہ ہو، یعنی وہ اس علم کا صحیح استعمال بھی جانتا ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے کے پاس لے کر گئے جس کے پاس مکمل علم نہیں ہے تو وہ تباہی پھیر دے گا، خراب کر دے گا. نامکمل علم نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر علم نہ ہو تو بندہ شے کے نزدیک نہیں جاتا، چھیڑتا ہی نہیں ہے. اور اگر تھوڑا بہت علم ہو تو اس علم کی بنیاد پر بندہ پنگا لیتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، شے جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. اور اگر علم ہو اور علم کا استعمال نہیں جانتے تو وہ علم بھی جو ہے وہ پھانسی کا پھندا بن جاتا ہے، گلے کا پھندا بن جاتا ہے. وہ علم بھی بندے کو مروا دیتا ہے. لہذا جب آپ اپنی کوئی چھوٹی چھوٹی شے بھی اس کے پاس نہیں لے کر جاتے جس کے پاس جو ہے وہ مکمل علم و حکمہ نہیں، تو پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے پیچیدہ، جو کہ آپ کا رب ہے، جسے آپ اللہ کہتے ہیں، جسے آپ ایشور کہتے ہیں، جسے آپ بھگوان کہتے ہیں، جسے آپ جو ہے گاڈ کہتے ہیں، جسے آپ دیوس کہتے ہیں، جسے آپ ایلی کہتے ہیں، جسے آپ خدا کہتے ہیں، کیا اس کی اوقات، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت آپ کی ایک چھوٹی سی مشین یا آپ کی ایک چھوٹی سی شے سے بھی کم تر ہے؟ اس سے بھی گئی گزری ہے؟ اگر نہیں تو پھر ذرا غور کریں کہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے؟ ان کا جواب بالکل واضح ہے، نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو صرف جو ظاہر سنائی دے رہا ہے، ظاہر دکھائی دے رہا ہے، اسی کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں. تو جو ظاہر ہے وہ کل کا کل تو نہیں ہے نا. لہٰذا اب ذرا غور کریں کہ اب مثال کے طور پر کل کو آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ یہ جرائم کر رہے ہیں، آپ فساد کر رہے ہیں، آسمان و زمین کے یعنی کہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، آسمان و زمین میں رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کل کو اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی بتائیں ذرا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کیا آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں تو جو سنائی اور دکھائی دے رہا تھا اسے ہم نے سمجھا اور عمل کیا، جو تو نے ہم سے چھپا دیا اسے ہم، یعنی جو تم نے، جس کو تم نے ہم سے چھپا دیا، جسے ہم سن نہیں دیکھ سکتے تھے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، جی تو اسے ہم سمجھ کیسے سکتے تھے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تو ہمیں
جو کچھ ہم سے چھپا ہوا تھا وہ سنا دیتا، وہ دکھا دیتا، وہ بتا دیتا، اس کے باوجود اگر ہم وہی کرتے جی تو پھر ہم مجرم تھے، پھر ہم مجرم تھے۔ اور تو نے ایک تو ہم سے وہ چھپا دیا، دوسرا ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اب سوال کس بنیاد پر؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ رب کو، اللہ کو، گاڈ کو، ایشور کو، یہ جو کائنات، اسے اتنا پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر حجت کروا لے گی؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہٰذا یہ کائنات جو ہے، یہ نیچر جو ہے، رب جو ہے خود ایک بشری صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت سارا باطن بھی ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ اب وہ جو چھپا ہوا ہے اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں، حق کو کیسے پا سکتے ہیں، کیسے دنیا میں آنے کے مقصد کو جان سکتے ہیں۔ جیسے سورج کی اپنی لائن ہے، چاند کی اپنی لائن ہے، ہر مخلوق کی اپنی لائن ہے، اپنا مقام ہے، اس طرح تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری لائن کیا ہے، اسے کیسے جان سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں جو کہ چھپا ہوا ہے۔ رب جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ خود سامنے آتی ہے، نیچر، فطرت خود سامنے آتی ہے ایک بشری صورت میں، یعنی بشر کا روپ دار کر سامنے آتی ہے، جسے سنسکرت میں کہتے ہیں اوتار۔ ایشور جو ہے وہ اوتار کا روپ دھارن کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اور عربوں کی زبان میں کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا لایا ہوا۔ یعنی ذرا غور کریں، رسول کب، یعنی نیچر کب آتی ہے سامنے؟ نیچر ایک بشری صورت میں کب سامنے آتی ہے؟ جب دنیا میں کسی کو بھی حق کا علم نہیں ہوتا، دنیا میں کسی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یعنی جیسے سورج کو تخلیق کیا گیا تو اس کی ایک لائن ہے، مقصد ہے۔ ہر مخلوق کو تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کی لائن ہے، جو مقام ہے اس پر قائم ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو انسان کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جس کو یہ پتا ہو کہ بھائی مجھے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری لائن کیا ہے۔ باپ کچھ کر رہا تھا، دادا کچھ کر رہا تھا، بھائی کچھ کر رہا ہے، خود کچھ کر رہا ہے، پڑوسی کچھ کر رہا ہے، ہمسایہ، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ دگڑ دگڑ، جدھر رخ ہوتا ہے دگڑ دگڑ بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ جن کے اعمال ہیں وہ اندھوں کو نظر ہے آسمان و زمین، یعنی کہ ان میں فساد کر رہے ہیں، رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ جی لہٰذا اب میرے پیارے بھائیو، جب ایک تو یعنی کہ انسان، یعنی کہ یہ سامنے انسان ہے، انسان کا مطلب کیا ہے، انہیں کسی چیز کا خود اپنا ہی نہیں پتا تو باقی کسی چیز کا کیا پتا ہوگا۔ اب اگر رب ان کے اوپر یہ واضح نہیں کرتا، یعنی مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو کیا آپ اپنا نقصان ہوتے ہوئے برداشت کرتے رہیں گے؟ نہیں، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ جی تو جب برداشت کی حد ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر آپ اس کو زبان سے سمجھائیں گے، دیکھ بھائی میرے ساتھ تو دشمنی کر رہا ہے، دشمنی نہ کر ورنہ میں پھر ڈنڈا ماروں گا، ہاتھوں کا استعمال کروں گا، لاتوں کا حرکت میں لاؤں گا۔ جی ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نیچر، رب جو ہے یہ اس وقت تک برداشت کرتا ہے جس وقت تک کہ انسانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں حق جو ہے وہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی جب تک حق کی رائے بھی موجود ہوتی ہے، ایک نور کی ایک کرن بھی موجود ہوتی ہے، تب تک رب جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ انسانوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم خود سے تغدو کر لو، کوشش کر لو، کیونکہ رب فقیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کیا کہ لو لے لو لے لو، ہدایت لے لو ہدایت لے لو، نہیں۔ جب آپ مانگیں گے، جب آپ 100% رب کے محتاج ہوں گے۔ جی سمجھ آئے؟ یعنی یوں رب جو ہے وہ جب گمراہیاں ہوتی ہیں، کسی کو دنیا میں کسی کو نہیں پتا دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کس میں فائدہ کس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، کیا استعمال کرنا ہے کیا استعمال نہیں کرنا۔
تو انسان چونکہ رب نیچر جو ہے، نیچر کی جو زبان ہے پریکٹیکل میں اپنے آپ میں جو فطرت کی زبان ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہوتے، تو نیچر جو ہے وہ ظاہری بات ہے، یہ جو فساد کر رہے ہیں میرے ساتھ، یعنی رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو کیا رب برداشت کرے؟ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب حد ختم ہو جاتی ہے تو نیچر پھر بشری صورت میں سامنے آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے سامنے آتی ہے تاکہ ان کو ان کی زبان میں ایک آخری بار وارننگ دے دی جائے، انہیں سمجھا دیا جائے، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکیں، بہانہ نہ پیش کر سکے جی ہمیں اگر ڈنڈا مارنے سے پہلے، ڈنڈے سے سمجھانے سے پہلے زبان سے سمجھایا ہوتا تو ہم مان گئے ہوتے جی. اور اگر نیچر جو ہے وہ نہ حق واضح کرے تو پھر کل کوئی حساب بھی نہیں لیا جا سکتا. کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں جی آپ فساد کرتے رہے، بتائیں جی کیوں کرتے رہے جی؟ اگر سامنے والے کہیں ہم تو جو ہمیں سنائی اور دکھائی دے رہا تھا ہم اسے سمجھ رہے، جو ہمیں ساری سمجھ میں آیا ہم نے وہ کیا. جیسے آج یہ کہتے ہیں ملاٹے بھی اور جو سائنسی طبقہ ہے جی اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہم دماغ کا استعمال کیوں نہ کریں جی، حالانکہ کرتے نہیں ہیں جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟